بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ بھی زراعت کے اوپر ہے، اور یعنی اس ملک کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا جو روزی اور رزق ہے وہ ڈائریکٹلی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ زراعت کر کے ہی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایک عرصے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ مسلسل کسانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ پچھلے دور حکومت کی بات کریں تو واحد دور حکومت تھا جس کے اندر کسانوں کو سبسڈیز دی گئیں، کسانوں کو مسلسل فیورز دی گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ فصلیں ہوئیں، اور 3 ریکارڈ فصلیں ہوئیں، جس کا عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بارہا اپنی تقاریر کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ یہ حکومت آئی اور انہوں نے کسانوں کے حقوق پر شب خون مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلسل یوریا مہنگا کیا، کھادیں مہنگی کی، بیج مہنگا کیا، انہوں نے ہر چیز مہنگی کی۔ اور پھر کچھ ہفتے پہلے ایسا ہوا کہ کسانوں نے اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دی، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کسان جو تھے وہ اسلام آباد داخل ہو گئے۔ اب جب اسلام آباد داخل ہوئے تو اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کا جو وزیر داخلہ ہے اس نے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزوں کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں، اور یہ کہا کہ ہم آپ کے یہ مطالبات مانتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود کسانوں کا کوئی ایک مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا گیا اور نہ ہی سنا گیا، جس کی وجہ سے کسان دوبارہ گھروں سے منظم ہو کر نکلے ہیں۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کسان اسلام آباد کی سڑکوں پر ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے کسانوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پہ اس نے کنٹینرز لگوائے، بڑے پیمانے پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی، لیکن یہ کسان جو ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے یہ چلتے گئے اور بڑھتے چلے گئے، اور اس وقت تقریباً جو ہے یہ کسان 0 پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا جو سیٹ کا میڈیا ہے، کیونکہ یہ جو میڈیا گروپس ہیں یہ سیٹ چلا رہے ہیں بیٹھے، اور جو سیٹ سب کہتے ہیں اور ان کو اوپر سے جو آرڈرز ہوتے ہیں امپورٹڈ اور نااہل حکومت کی جانب سے وہ خبریں چلائی جاتی ہیں، یہ سیٹ کا بکاؤ میڈیا جو ہے یہ خبریں نہیں دے رہا اور نہ ہی کسان کے حقوق کی آواز بلند کر رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف حکومت میں ہیں اور بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی جو ہیں وہ ان میڈیا ہاؤسز تک پہنچا دی گئی ہیں کہ آپ نے کسی کی بھی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرنی۔ لیکن اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کسان بالکل سڑکوں پہ مکمل طور پہ پھیل چکے ہیں۔ پولیس مکمل طور پر ان کسانوں کو روکنے میں ناکام ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لاٹھی چارج اور ساتھ شیلنگ وغیرہ بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ اس لیے اسلام آباد میں اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ میدان جنگ بننا، اس وقت اسلام آباد میں میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور کسانوں کا یہ اب مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے تمام مطالبات مانے نہیں جائیں گے، ان پہ A to Z عمل درآمد نہیں ہوگا، کسان جو ہے وہ اسلام آباد چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کا تعلق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے ہے، اور اب اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بڑا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ڈسکس کرنا ہے، آڈیو لیکس کے اوپر تحقیقات کروانی ہے، اور مختلف ایجنسیاں جو ہیں وہ جو تحقیقات ہیں وہ کر بھی چکی ہیں، وہ رپورٹس بھی پبلش کی جائیں گی یا پبلک کی جائیں گی اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد۔ لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے تو کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آئی ہے کہ اب تک کسی قسم کی کوئی JIT یا کوئی بھی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی تھی۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں
پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ ان کو سائبر سیکیورٹی اور ان معاملات کی جو یہ کمیٹی ہے اس کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے۔ پھر فواد چوہدری صاحب نے اس کے حوالے سے ایک بہت پیارا جملہ بولا اور کہا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو تو سائبر سیکیورٹی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، تو اس کو آپ نے کیسے مسخرے کو جو ہے وہ آپ نے سائبر سیکیورٹی کا سربراہ لگا دیا ہے اور اب وہ تحقیقات کرے گا، وہ اب انویسٹیگیشن کرے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، پورا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا یہ بلایا تو آڈیو لیکس کے لیے گیا تھا کہ جتنی بھی آڈیو لیکس ہیں، لیکن اجلاس اینڈ ہوا عمران خان کی جو ایک آڈیو لیک ہے، جو آج آڈیو لیک کی گئی عمران خان کی جانب سے، اور یہ لیک کنہوں نے کی؟ یہ وہی لیک کر سکتے ہیں جنہوں نے انصار عباسی تک پہلے ہی یہ خبریں پہنچا دی تھی کہ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ ہمارے پاس آڈیو اس طریقے کی ہے اور وہ کبھی بھی آڈیو لیک ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کڑیاں ملائیں کہ انصار عباسی صاحب آج کل کن کے ترجمان ہیں اور کن سے لائن لے کر خبریں جو ہے وہ عوام تک اور باقی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو خود بخود جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس شخصیت نے یہ آڈیو جو ہے عمران خان والی یہ لیک کروائی ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کا اس آڈیو لیک کروانے میں۔ یہ بھی آپ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر سچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو اب ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی ہے یہ عمران خان کی یہ جو آڈیو لیک ہے اس کے اوپر تحقیقات کرے گی کہ آیا یہ واقعی درست ہے یا ایڈیٹڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے۔ لیکن عمران خان پہلے ہی مان چکے ہیں کہ آڈیو ٹھیک ہے اور عمران خان اس آڈیو کے آنے کے بعد اب بالکل ایسے شیر کی طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سائفر کو بھی پبلک کریں، اب آپ سائفر بھی عوام کے سامنے لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے، عوام کو پتہ چل جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور آپ اگر جھوٹ چھپانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے بھی سائفر کو چھپایا، آپ دوبارہ چھپا لیں، لیکن جھوٹ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے آج ایک اور اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف عدالتوں میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ میں عدالتوں میں جاؤں کہاں سے۔ پہلی تو سب سے بات جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان، سیکیورٹی ہے ان کی ظاہری بات ہے اور سیکیورٹی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیکیورٹی جن کی بریچ نہیں کی جا سکتی، لیکن وزیر اعظم جس طریقے سے اپنا نواز شریف کے پاس لندن گیا اور ان سے چیزیں ڈسکس کی، اس کے اوپر کاروائی کروائیں یا 16 ارب والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پوری کی پوری جو کاروائی ہے وہ کروائی جائے۔ یہ عمران خان اس چیز کے اندر بھی کنفیوز نظر آئے کہ اب کاروائی کروانی کس چیز کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کرواؤں کس چیز کے اوپر۔ اور 16 ارب والا جو معاملہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے 4 لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے جان دھو بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں مقصود چپراسی، پھر ڈاکٹر رضوان اور 2 لوگ اس کے علاوہ، اور معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔